أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورۃ النصر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے. اذا جاء، اذا جب، جاء آ جائے، نصر اللہ، نصر مدد، اللہ اللہ کی، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ورأیت اور تم دیکھ لو، الناس لوگوں کو، یدخلون داخل ہوتے ہوئے، فی دین اللہ، فی میں دین مراد دین اسلام ہے، فی دین میں، اللہ اللہ کے، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا جو ہے یہ حال کے طور پر ہے، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا سورۃ فیل کے اندر کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، تو اس طرح ابابیل حال کے طور پر آیا تھا، جھنڈ کے جھنڈ. یہاں پر ویسے ہی حال کے طور پر آیا ہے، افواجا گروہ در گروہ، جوک در جو گروہوں کی شکل میں، کیفیت بتائی گئی ہے اس کی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ اور تم دیکھ لو لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے، افواجا گروہ در گروہ. فسبح، فا تو سبح فعل امر ہے، تسبیح بیان کرو، بی ساتھ، حمدی تعریف کے، ربی رب کے، کا اپنے. فسبح تو تسبیح بیان کرو، بحمد ربی کا اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفر اور بخشش طلب کرو، ہو اس سے، انہ بے شک، ہو وہ، کانا ہے، توابا بہت توبہ قبول کرنے والا. تواب واو پر شد کے ساتھ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ جائے. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، واستغفرہ اور اس سے بخشش طلب کرو، انہ کان توابا یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اس صورت کے بارے میں جو جمہور کی رائے ہے مفسرین کی، وہ یہ ہے کہ یہ نزولی اعتبار سے مکمل صورتوں میں سے آخری صورت ہے. ویسے آپ نے پڑھا تھا کہ جو آیات ہیں، آیات میں سے جو آخری آیت ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ ایک آیت ہے سورۃ المائدہ کی جو آخری آیت نازل ہوئی. لیکن صورتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو آخری صورت نازل ہوئی ہے وہ یہ سورۃ النصر ہے. اس صورت کو بھی پس منظر کو سمجھنا پڑے گا. اگر آپ نے ذہن میں وہ سارا اسکیچ رکھا ہے جو آپ نے تھرڈ ایئر کے اندر سیرت النبی کے حوالے سے پڑھا، تو آپ کو اس کو سمجھنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وطن تھا وہ تو مکہ ہی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ مکہ میں ہوئی، اور اس کے بعد بھی آپ نے 53 سال 53 ایئرز آپ نے گزارے ہیں مکہ کے اندر. اور ان 53 ایئرز میں سے جو آخری 13 سال تھے یہ وہ تھے جس میں آپ نے
اہل مکہ کو دعوت دی اسلام کی، اور اس کے بعد ان کے ریئیکشن کا سامنا کیا۔ اب جب ریئیکشن آیا، ہم نے اس کو وہاں بھی دیکھا سورۃ کافرون کے اندر بھی کہ کس کس طرح سے انہوں نے آپ کو اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ان سے ارشاد فرمائی تھی اپنے چچا کے ذریعے سے، وہ یہی تھی کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ اس کے عوض میں اس کام سے باز آ جاؤں، یعنی کہ اسلام کی دعوت سے اور اللہ کی توحید کی دعوت سے، تو میں ہرگز اس کام کو ترک نہیں کروں گا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے، یا پھر اس کام کی راہ میں میری جان قربان ہو جائے۔ تو اسی مشن کے تحت آپ نے پوری زندگی اپنی بسر کی اور اس مشن کے غلبے کے لیے ہر کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی تائید و نصرت فرمائی، کیونکہ آپ اللہ کے سچے رسول تھے، سچے پیغمبر تھے، تو اللہ کی تائید نظر آتی ہے سب کو، اس سارے دور کی تاریخ پڑھتے ہوئے، سیرت پڑھتے ہوئے، اور قرآن پاک کے جو صورتیں ہیں جو خود اس بات کی گواہی پیش کرتی ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غلبہ عطا کیا جبکہ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ تو یہ صورت بھی انہی مقامات میں سے ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کو اللہ کی طرف سے قرار دیتی ہیں کہ وہ ان کا ذاتی غلبہ نہیں تھا، کوئی شخصی فتح نہیں تھی، بلکہ اس کی تائید اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی تھی۔ تو اللہ نے خود اس نصرت کو، اس فتح کو اپنے آپ سے منسوب فرمایا ہے۔ تو ایک طرح سے تو یہ صورت ایسے لگتی ہے کہ جیسے مستقبل کی پیشین گوئی ہے۔ اذا جو ہے یہ آتا ہے فعل ماضی سے پہلے، تو اس کو ترجمہ ہم حال میں کرتے ہیں، یعنی ہم اس کا ترجمہ پاسٹ میں نہیں کریں گے، ماضی میں نہیں کریں گے۔ اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ تو یہاں پر اللہ کی مدد جو تھی وہ تو تمام ہی قسم کی مدد تھی، یعنی کہ اسلام کا کفر پر غلبہ مراد ہے اس سے۔ اسلام جو تھا وہ پہلے جنگیں لڑتا رہا کافروں سے، جب بھی مدنی دور شروع ہوا ہے، مدنی دور کے آغاز کے ساتھ ہی جنگیں شروع ہو گئی تھیں، تو کوئی دن ایسا نہیں تھا جس میں مسلمان جنگ نہ لڑ رہے ہوں۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت جو غزوات کہلائے، اور کبھی صحابہ کرام کے سرکردگی میں جو کہ سرایا کہلاتے ہیں، سریہ بولتے ہیں، جمع سرایا ہے اس کی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک طرح سے نوید سنائی ہے اس چیز کی کہ مدد آنے والی ہے، تو جب مدد آ جائے گی پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ مدد کی شکل کیا ہوگی۔ تو مدد کی شکل تو یہ تھی کہ اسلام پھیل گیا، مختلف قبائل نے اسلام قبول کیا، اور اس وجہ سے ایک بڑے حصے پر زمین کے عرب کے ارد گرد جو مکہ مدینہ تھا اس کے ارد گرد اسلام لوگوں نے قبول کیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ فتح عطا کر دی۔ فتح کس چیز پہ عطا کر دی؟ یہ جو فتح تھی یہ اصل میں فیصلہ کن چیز تھی، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اسلام کی، اہل مکہ کا رسپانس ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اسی وجہ سے آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، مکہ کو چھوڑنا پڑا۔ جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کو موقع ملا کہ آپ مکہ سے باہر، اس سے پہلے آپ نے کوشش کی تھی مکہ کے اندر سے بھی طائف جا کر، لیکن وہاں کا رسپانس آپ پڑھ چکے ہیں کہ کیا رسپانس تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف آوری ہوئی، اور خاص طور پر جب صلح حدیبیہ ہو گئی، تو صلح حدیبیہ میں 10 سال کا امن کا معاہدہ تھا کہ سیز فائر رہے گا، جنگ نہیں ہوگی، تو آپ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور بہت تیزی کے ساتھ جو ارد گرد کے قبائل تھے مدینہ سے کے آس پاس اور جو ممالک کے سربراہان تھے انہیں خطوط لکھے، تو ہر طریقہ اختیار کیا دعوت پہنچانے کا۔ تو لیکن وہ جو ارد گرد کے قبائل تھے مدینہ کے آس پاس، وہ ظاہر ہے کہ ان تک کوئی اس طرح کی دعوت نہیں پہنچ رہی تھی جیسے کہ ہر وقت کو دعوت پہنچا رہا ہے۔ ایک پیغام پہنچتا تھا، کچھ لوگ آتے تھے مدینہ کو وزٹ کرتے تھے، رہ کر دیکھتے تھے اور دل جمعی سے اسلام قبول کرتے تھے، لیکن جو لوگ وہاں نہیں آتے تھے اور صرف سنی سنائی خبریں لے رہے تھے، تو وہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں یہ دو فریق ہیں، ایک مکہ والے ہیں جن کے قبضے میں مکہ ہے، بیت اللہ ہے،
اور وہاں انہوں نے جانا ہوتا تھا حج عمرہ کرنے کے لیے باقی لوگوں نے، تو ان کا مفاد وابستہ تھا وہاں پر کہ وہاں کے لوگوں سے ہماری بنی رہے. تو جب غزوہ بدر میں بالخصوص ان کو فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو، اور پھر جو آخری حتمی طبع غزوہ خندق جو ہوا، اس میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے اور اس میں آگ لگ گئی اور وہ فرار ہو گئے ساری جو اتحادی فوجیں بن کر مدینہ پر حملہ کرنے آئی تھیں، تو اس کی بھی ایک دھاک بیٹھ گئی تھی. لیکن وہ دھاک اتنی زیادہ نہیں تھی ابھی. لیکن جب مکہ اللہ تعالیٰ نے فتح کروا دیا 8 ہجری میں، ہجرت کے 8ویں سال میں، رمضان المبارک میں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح نصیب کی مکہ کی، بغیر کسی خون ریزی کے، بغیر کسی جنگ کے، لڑائی بڑھائی کے، بالکل امن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو اسلام کے ماتحت کر دیا، اسلام کے غلبے میں دے دیا. تو یہ اس فتح کی طرف اشارہ ہے. اور اسی فتح کے منتظر تھے باقی قبائل. یعنی اس فتح سے مراد ہے کہ اسی معاملے کے منتظر تھے کہ حتمی طور پر دونوں فریقوں میں سے کون غالب رہتا ہے. کیا اہل مکہ غالب آ جاتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو پیس ڈالتے ہیں نعوذ باللہ، یا یہ کہ مسلمان غالب آ جائیں گے اور مکہ فتح ہو جائے گا. تو جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ بالکل دو ٹوک فیصلہ تھا ایک طرح سے ان لوگوں کے لیے جو اس انتظار میں تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشین گوئی پہلے ہی کر دی تھی اور مسلمانوں کو اس چیز کا اشارہ دیا تھا کہ ان کو فتح نصیب ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر ایک اور بھی اشارہ تھا کہ جب یہ فتح مکمل ہو جائے گی، اللہ کا دین پھیل جائے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فریضہ ہے نبوت کا وہ بھی ادا ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کی روانگی ہوگی اللہ کی طرف. تو اس چیز کو بھی بھانپ لیا اس صورت کے نزول کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور وہ روئے اس صورت کو سن کر کہ اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ اللہ کے رسول کا کم وقت ہمارے درمیان میں رہ گیا ہے. تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اور اس کی شکل کیا ہوگی، کس طرح وہ نظر آئے گی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ کب ہوا کہ گروہ در گروہ اجتماعی طور پر لوگوں نے داخل ہونا شروع کیا ہو؟ تو یہ فتح مکہ کے ساتھ ہی ہوا. فتح مکہ جو تھا جب 8 ہجری میں ہوا، تو مکہ کے جو لوگ تھے، یہ اصل میں فتح مکہ کا پورا جو واقعہ ہے یہ یہاں پر ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، بس اس کا جو کنسرن ہمارے پوائنٹس ہیں اس کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتح کے موقع پر کوئی ظلم نہیں کیا اہل مکہ پر، کوئی دست درازی نہیں کی، سوائے ان چند لوگوں کے جو کہ بالکل انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اسلام دشمنی کے، ان کے قتل کا حکم جاری کیا اور ان میں سے بھی اکثر کو معاف کر دیا گیا. تو جب سارا معاملہ ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو امن کی جگہ قرار دے دیا، حضرت ابو سفیان کے گھر کو امن کی جگہ قرار دے دیا، اور ہر شخص کے اپنے گھر کو بھی کہ جو اپنے گھر میں بند ہو جائے اس کو بھی امن کی جگہ قرار دے دیا، تو ظاہر ہے کہ لوگ سامنے نہیں آئے، کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی مقابلہ نہیں کیا. تو امن کے طریقے سے سب مکہ کے اندر فتوحات کا سلسلہ ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا. تو اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حرم میں ہی اکٹھا کیا اور ان سے اس وقت پوچھا کہ اب آپ کیا توقع کرتے ہیں مجھ سے کہ میں کس طرح کا آپ کو کے ساتھ سلوک کروں گا، کیونکہ ان کو بھی 13 سال کے مظالم یاد تھے، اور 13 سال کے مظالم اور پھر جو 6 سال کا دور تھا مدینہ کا جنگ خندق تک کا، وہ سب یاد تھا کہ ہم نے کس کس طرح سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی، ان کو کچلنے کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کتنی کوششیں کی ہیں. تو اس سارے پس منظر میں آپ نے ان سے سوال کیا کہ اب کیا توقع کرتے ہیں مجھ سے کہ میں کیسا سلوک کروں گا آپ سے. تو انہوں نے کہا کہ اخون کریم وابن اخین کریم، کہ آپ اچھے بھائی ہیں اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں. یعنی خود جو سلوک کیا تھا اب وہ یاد نہیں رکھ رہے، بلکہ اپنی جان بخشی کے لیے ایک اس طرح کا انداز اختیار کر رہے ہیں. اور حقیقت ہے کہ اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا، انہوں نے سچ ہی بولا تھا اس بات میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انتم الطلقاء، بلکہ اس سے پہلے فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو۔ تو جب یہ اعلان ہوا تو در حقیقت وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیاضی سے اور بخشش سے اور معافی سے اور عاجزی سے بھی جو آپ نے وہاں پر شو کی، وہ شو بھی کوئی نعوذ باللہ کوئی جعلی نہیں تھا بلکہ حقیقی عاجزی تھی۔ تو لوگوں نے پھر اس وقت ہلکا بکوش اسلام ہونا شروع کر دیا، جوک در جوک، گروہ در گروہ، ٹولیوں کی شکل میں لوگوں نے آ کے اسلام قبول کیا۔ ایک یہ اس سے مراد ہے کہ جب آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب مکہ فتح ہونے کے بعد رمضان میں مکہ فتح ہوا ہے اور رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ 3 مہینے گزرے، پھر محرم شروع ہو گیا، گویا کہ اگلا سال جو تھا ہجری کا، جو 9 ہجری بنتا ہے، وہ شروع ہو گیا۔ تو اس میں پھر جو مختلف ارد گرد کے قبائل تھے انہوں نے مدینہ کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ تب تک اطلاع پھیل گئی لوگوں تک کہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور اسلام غالب آ چکا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غالب آ گئے ہیں، تو اور مکہ والے خود اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ اہل مکہ نے جو اسلام قبول کر لیا تو یہ بھی باقی لوگوں کے لیے بڑا ایک راستہ کشادہ کرنے والی بات بنی۔ تو 9 ہجری میں بہت سارے لوگوں نے نسل سے ملاقاتیں کی، اسلام قبول کیا، قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اسی لیے اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی وفد کہتے ہیں نا گروہ کو، اور وفود کہتے ہیں جمع اس کی وفد کی۔ تو عام الوفود، عام کہتے ہیں عین الف اور میم، سال، گروہوں کا سال، کہ اس سال میں اتنے لوگ آپ کے پاس گروہوں کی شکل میں آئے اور سب نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ ایک نشانی تھی جو آپ کو جو 9ویں سال میں نبوت کا جو ہجرت کا 9واں سال تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دی تھی۔ اب اسی صورت کے آخر میں اللہ نے وہ آداب سکھائے ہیں کہ جب نصرت عطا کرے اللہ تعالیٰ اور فتح یاب ہو جائیں مسلمان تو انہیں کیا روش اختیار کرنی چاہیے، اور یہ روش کس ہستی کو سکھائی جا رہی ہے؟ وہ ہستی کہ جو اللہ کے سوا کوئی غرض ہی نہیں اس کی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے ساتھ یہ براہ راست خطاب ہے۔ تو جو ہم جیسے لوگ ہیں اگر ہم فتح پائیں تو ہمیں تو اور بھی زیادہ اس چیز پر عمل کرنا چاہیے۔ تو کیا حکم ہے کہ فسبح بحمد ربک، فسبح تو تسبیح بیان کیجئے۔ اب تسبیح کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پہ ہم بولتے ہیں کہ میں تسبیح کر رہی ہوں، فلاں تسبیح کر لو، تسبیح کا لفظ ہم بولتے ہیں، بلکہ جس چیز پر ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں اس کا نام بھی تسبیح رکھ دیا گیا ہے، اس کے کثرت استعمال کی وجہ سے، کہ وہ استعمال ہی تسبیح کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف اصطلاحات اسلام کی، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، ترجیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر ہم کلاس میں ہوتے ہیں آپ کو بورڈ پہ لکھ کے سمجھاتی، لیکن کوشش کریں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے بات کہ تسبیح جو ہے یہ ہے سبحان اللہ کہنا۔ اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ تسبیح ہے سبحان اللہ کہنا، اور تحمید ہے الحمدللہ کہنا، اور تحلیل دو دشمی ہاں کے ساتھ، تحلیل ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور ترجیح ہے ترجیح، جیسے ہم ترجیح بولتے ہیں پریفرنس والا، اس کے آخر میں آپ عین لگا دیں ہا کی جگہ پر، ترجیح۔ تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اچھا، تو تسبیح جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنے کا جو ہے مطلب وہ ہے کیا؟ سبحان اللہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو سبحان اللہ کا مطلب ہے اصل میں ہے اسبح سبحان اللہ، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی پاکی، اور یہ دوبارہ سے تاکید کے لیے آیا مفعول مطلق، تو اس کو ہم شارٹ استعمال کرتے ہیں سبحان اللہ، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے، ہر قسم کے نقص سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو جب کوئی شخص یہ اقرار کرتا ہے تو گویا کہ انڈائریکٹلی وہ اپنا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ میں پاک نہیں ہوں، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ واحد ہستی ہے جو منزہ ہے، منزہ صفات، منزہ کہتے ہیں پاک، صاف ستھری، کوئی کسی قسم کا اس میں
عیب موجود نہ ہو، کوئی غلطی کوئی کوتاہی موجود نہ ہو، کوئی بھول چوک موجود نہ ہو، کوئی ظلم موجود نہ ہو. تو جب انسان اس چیز کو کا اقرار کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، تو جیسا کہ ہم سورۃ یونس کے اندر پڑھتے ہیں، اس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تیری ہی ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، میرا ہی قصور ہے، جو بھی غلطی ہے میری ہے. تو اللہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نصرت اللہ نے دی، جو فتح اللہ نے بخشی، اس سارے پروسیس کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے. جیسا کہ کوئی آپ نے کبھی کتابیں پڑھی ہوں، اگر اللہ آپ کو توفیق دے پڑھنے کی، تو کتابوں کے شروع میں جو مصنف تحریر کرتا ہے دیباچہ اس کے اندر وہ اپنا سارا پس منظر لکھتا ہے، اور ساتھ اینڈ میں یہ بھی عرض کرتا ہے اس کے اندر کہ اس میں جو بھی خوبی اور کمال ہے وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی عطا کرتا ہے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی میری طرف سے ہے. تو مومن کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، کوئی بھی اسے کامیابی ملے، کوئی بھی چیز وہ اچیو کرے، کچھ بھی وہ حاصل کرے، تو اس کا سارا کریڈٹ اس کو اللہ کو دینا چاہیے. اور ایک چیز ہے کریڈٹ دینا، اور ایک چیز ہے کہ خامی کا اعتراف کرنا. تو تسبیح جو ہے یہ نیگیٹو سے پاک کرنا ہے کہ کوئی عیب کوتاہی کمی کسر جو رہ گئی ہو اس میں یعنی دیکھیں نا، جو نصرت کی نسبت ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی نصرت اور فتح. تو اگر کمی رہ گئی تھی، یا کوئی ظلم ہو گیا ہو، یا کوئی نقصان ہو گیا ہو، یا کسی کوئی اور معاملہ جس کو لوگ نیگیٹو سمجھ سکتے ہوں، تو وہ اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا. تو اللہ اس چیز سے پاک ہے. اور تسبیح کے ساتھ جب تک حمد نہ ہو تو تسبیح بھی کافی نہیں ہے. تو تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کہنے کو، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور حمد کے اندر تعریف بھی موجود ہے اور شکر بھی ہے. یعنی ہم ایک تو اس بات کا اعتراف کریں کہ جو کچھ بھی عطا ہوئی ہے چیز وہ اللہ کی جانب سے عطا ہوئی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. اگر بے شک میرا وقت لگا ہو، صلاحیتیں لگی ہوں، میں نے بہت کچھ اس کے اندر قربانیاں دی ہوں اس کے لیے، لیکن اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو کبھی بھی میں اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا تھا. یہ ہے اصل سوچ جو مومن کے اندر ڈیولپ ہونی چاہیے. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ اگر صرف خالص وسائل پر بھروسہ کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے اپنے ارادوں کے اندر، اپنے مشن میں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت ان کے شامل حال نہ ہو. تو مومن کا تو سارا بھروسہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے. تو اس کی پاکی بیان کرو، فسبح تو پاکی بیان کرو، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ بھی کہو اور الحمدللہ بھی کہو. اور تیسرا کام ایک اور کرو، واستغفر، اور بخشش طلب کرو، معافی مانگو ہو اس سے. یعنی اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اور اس کمی کوتاہی میں اگر میرا قصور رہ گیا کوئی تو اس پر اللہ مجھے بخش دے. واستغفر ہو، اور اس سے بخشش طلب کرو. انہ بے شک وہ کانا ہے توابا بہت توبہ قبول کرنے والا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. تو جب یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ حکم نازل فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکوع کے اندر بالخصوص اس آخری آیت کے جواب میں ایک دعا شامل فرمائی. اس میں 3 باتیں تھیں کہ تسبیح کرو اور حمد کرو اپنے رب کی، اور استغفار کرو اس سے. تو آپ نے دعا شروع کی رکوع کے اندر پڑھنا، اس کے اندر تینوں ہی باتیں موجود تھیں. وہ دعا کیا ہے؟ میں 3 دفعہ پڑھوں گی تاکہ آپ کو یاد کرنے میں سہولت ہو. اس کو یاد کریں اور آپ بھی اس کو اپنے رکوع میں شامل کریں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک تیری ذات پاک ہے، اللہم اے اللہ،
ربنا اے ہمارے رب، وبحمدکا اور تیری حمد کے ساتھ، اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے۔ تو آپ نے اس کو اپنے رکوع کا حصہ بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کر سکیں کہ جو اللہ نے آپ کو تلقین کی ہے، تسبیح کی اور تحمید کی اور استغفار کی۔ اور یہ جو اس کے اندر کیفیت ہے، یہ صرف اللہ کے نبی کی زبان دعا تک محدود نہیں تھی، بلکہ جب فتح کا دن آیا تو اس فتح کے دن میں بھی آپ نے جو مکہ میں داخلہ فرمایا، تو اس داخلے کے دوران جو آپ کی باڈی لینگویج تھی، جو آپ کی فزیکل کنڈیشن تھی، وہ یہ تھی کہ کوئی اکڑ نہیں تھی، کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی انتقام کی روش نہیں تھی کہ اتنے سارے انہوں نے ہمیں تنگ کیا، مسلمانوں کو شہید کیا تو ہم ان سے انتقام لیں گے۔ ایسی کوئی بھی کیفیت جو انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ جائز بھی ہو اور وہ انسان اختیار بھی کر لے، لیکن وہ اس کا کوئی عکس بھی وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جتنی بھی آپ ہسٹری پڑھتے ہیں، سیرت کی بکس پڑھتے ہیں، ان تمام کتابوں میں وضاحت کے ساتھ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے تھے مکہ کے اندر تو آپ اونٹ پر بیٹھے تھے اور آپ کا جو سر تھا، یعنی آپ کا جو سر مبارک تھا، وہ چھو رہا تھا اونٹ کی کوہان کو، اتنا جھکا ہوا تھا، بالکل جیسے رکوع میں اگر بیٹھ کے آپ رکوع کریں تو جیسے انسان بالکل جھک کے بیٹھتا ہے، اس طرح عاجزی کی وجہ سے۔ اور زبان اللہ کے ذکر سے تر تھی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے شان اللہ کو ماننے والے انسان کی کہ اسے اگر کچھ بھی عطا کر دیا جائے، بڑی سے بڑی دولت بھی، بڑی سے بڑی فتح بھی، تو تب بھی وہ تکبر میں نہیں آتا اور اس فتح کو اپنی کامیابی قرار نہیں دیتا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور یہ صرف دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو سورت کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ جی پس منظر تھا اور یہ اس طرح سے، لیکن ہماری اپنی عملی زندگی میں اس کا سبق کیا ہے؟ ہماری اپنی عملی زندگیوں کے لحاظ سے ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب کوئی دنیا کی کامیابی پا لیتے ہیں، کوئی کاروبار ان کا چل پڑا، اچھا کاروبار چل پڑا، یا اچھی جاب مل گئی، یا کوئی اور چیز انہیں حاصل ہو گئی جو وہ چاہ رہے تھے، کوئی ڈگری اچھی حاصل ہو گئی، تو اس سب کے بعد وہ بجائے اس چیز کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنے کے، وہ اپنی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میں نے ایسے کیا اور میں ایسے کرتا تھا اور میرا تو طریقہ یہ تھا اور میرا تو انداز یہ تھا، میں ہوں ہی اس لائق، میں تو قابل تھا اس کے کہ مجھے یہ چیز دی جاتی۔ تو یہ سراسر اس صورت کی نفی ہے۔ یہ صورت صرف اللہ کے نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا ہر حرف، اور بلکہ ہم کہیں گے کہ ہر حرکت جو ہے قرآن پاک کی، وہ صرف اللہ کے نبی کے لیے خاص نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کے دور سے لے کر جو قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور اس کی ہر آیت میں، ہر لفظ میں، ہر حرکت کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام موجود ہے ہمارے لیے۔ تو اس صورت کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی امید لگانی چاہیے کہ وہی فتح عطا کرے گا، وہی مدد کرے گا۔ جتنے بھی معاملات ہمارے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی مدد کے بغیر اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو لیکن ایک مومن کی کامیابی جو اصل میں چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کا غلبہ۔ اس صورت سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے ہمیں کہ ایک مومن کی کامیابی ذاتی کامیابی نہیں ہوتی کہ صرف کوئی اچھی جاب مل گئی، کوئی کاروبار کر لیا، کوئی اور چیز حاصل ہو گئی تو بڑا پھولے نے سمارا، بلکہ حقیقت میں ایک مسلمان کا جو مطمع نظر ہے، جو اس کی کامیابی جو وہ سمجھتا ہے اپنی، جو جس سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اس کو نصرت سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو، اور اللہ کے دین کے غلبے میں پھر وہ اپنا حصہ تلاش کرتا ہے کہ اس میں میرا کیا کردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنی نصرت سے نوازے، جہاں جہاں اللہ کی مدد کے محتاج ہوں اللہ ہمیں اپنی مدد سے محروم نہ کرے، اپنی خاص نصرت ہمیں عطا فرمائے۔ اور ہمارا جو جس طرح کا دور چل رہا ہے، اس انتہائی ایک ذلت سے تو چار ہے مسلمان، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کو کرن دکھائے امید کی، فتح دکھائے، نصرت دکھائے کہ اپنی آنکھوں سے اسلام کا غلبہ دیکھ سکیں، اور صرف ہم اس کے منتظر نہ ہوں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے، بلکہ
ہم اللہ سے توفیق بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں اس دین کے غلبے کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی سے ہی اس چیز کی عادت ڈالنے کی توفیق دے کہ ہم خوب اللہ کی تصویر بیان کریں، خوب اللہ کی حمد کریں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، کیونکہ استغفار جو ہے یہ بہت سارے راستے کھول دیتا ہے جو انسان کو بند نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں سب چیزوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔